अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं हूँ राबिया महमूद। आज का जो हमारा सेगमेंट है वो एक नई चीज़ हम शुरू कर रहे हैं नया दौर के ऊपर, जो कि ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में होने वाली जो नफ़रत के जो इंसिडेंट्स हैं, हेट इंसिडेंट्स, उनको हम डॉक्यूमेंट करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे और रेगुलरली बात करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो यहाँ नया दौर के ऊपर हम बहुत ही ज़्यादा रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली हम कमिटेड हैं इस चीज़ के साथ, बल्कि कि हम जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशन है और परसिक्यूशन है मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ की, और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसमें वो जेंडर बेस है, सेक्सुअल आइडेंटिटी के ऊपर है, रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर है, सेक्टेरियन या एथनिक डिस्क्रिमिनेशन या जिस किस्म की भी है और जेंडर बेस्ड है, उसके बारे में जो है हम उसको रेज़ करते हैं, टॉक शोज़ करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं, कम्युनिटी के जो अफ़ेक्टेड लोग हैं उनसे बात करते आए हैं और उसके अलावा रिपोर्टिंग भी करते हैं। मगर ये जो ये है, ये एक किस्म की एक समरी होगी। हम इसके अंदर जो है वो अब हर महीने जो डिफरेंट इंसिडेंट्स, यही जो डिफरेंट कैटेगरीज़ मैंने बताई हैं, उन पे जो नफ़रत के ज़मरे में जो चीज़ें आएँगी, उनको हम उन उसके बारे में बात करेंगे। लाइक शॉर्ट अ हेट वॉच, जिस तरह से कोई ट्रैक करे हेट को। मकसद सिर्फ़ ये है कि थोड़ा-सा और जो है उसको जो है जिसने देखना हो कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है मुख्तलिफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस की मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के साथ, तो वो इसको देख सकता है। यकीनन हमारा मकसद सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को रेज़ करना नहीं है, मगर बिकॉज़ वी आर बिग एडवोकेट्स फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स और सोशल जस्टिस, और वी आर जर्नलिस्ट, सो वी वांट टू बी एबल टू, मतलब हम चाहते हैं कि हम, और हमारा काम क्या है, मगर अगर कोई अच्छी बात होगी तो उसको भी हम रेज़ करेंगे। तो पहली बात तो ये कि जनवरी का जो महीना था 2022 का, वो उसके अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी ये मुख्तलिफ अब हमारे जो खित्ते में जो और भी ममालिक हैं उधर भी इस तरह के मसाइल हैं, तो पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के साथ, जो कि बहुत ही खौफनाक थे, और जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं मुख्तलिफ किस्म की जो बायसेस हैं उनको वो एनहांस करते हैं, और वही मसले चलते आए हैं। मगर एक चीज़ जो थी वो जो थोड़ी पॉज़िटिव थी, वो था नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो न्यूली एस्टैब्लिश्ड है और दोबारा से उसने काम करना शुरू किया है। एक ऑटोनमस बॉडी है तो हुकूमत की, मगर ऑटोनमस है, उनका जो मैंडेट है, दे आर सपोज्ड टू बी ऑटोनमस। उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की है 25 जनवरी को, जो कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो है उसके उसको ख़ास तौर पे फ़ोकस करती है, और सैनिटरी वर्कर्स का जो उनको लो पेड वर्कर, सैनिटरी वर्कर्स का जो उनको अम, काम दिया जाता है, उसको वो क्वेश्चन कर रही है। इसके अलावा ऑफ कोर्स जो केस है उसको भी उन्होंने उठाया है कि जिसमें जो 2 सैनिटरी वर्कर्स थे सरगोदा में, वो फ़ौत हो गए थे काम के दौरान। मगर उसके साथ ही जो ये कैंपेन है वो इस चीज़ को हाइलाइट करती है, जो कि बहुत ही इंस्टीट्यूशनलाइज़्ड जो हमारे यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको एक उस पे वो फ़ोकस कर रहे हैं। वो ये है कि 1.6% पाकिस्तान की जो आबादी है वो मसीही लोगों की है, मगर 80% जॉब्स जो सैनिटरी की हैं वो उसमें उन लोगों की भर्ती की जाती है। और हमें पता है कि पिछले कितने ही सालों से अखबार में ऐड छपती है हुकूमती इदारों की, जिसमें वो कहते हैं कि सिर्फ नॉन मुस्लिम्स अप्लाई करें। तो एक तो ये बात है जिसके खिलाफ वो खड़े हुए हैं, और उसके अलावा दूसरी जो बात है वो ये कि उन्होंने अपना फेडरल गवर्नमेंट का डेटा दिखाया है कि 2021 तक 29,000 से ज़्यादा जो 29,692, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसी पोज़ीशंस हैं जो 5% कोटा का, जो गवर्नमेंट की एक इम्प्लीमेंट करने वाली एक पॉलिसी है, उसको नहीं करता, और उस कोटा के मुताबिक जो 2009 में शुरू हुआ था ज़्यादा प्रोसीजरल तरीके से, 29,000 से ज़्यादा सीट्स हैं, वेकेंट हैं, जो डिफरेंट ग्रेड्स की हैं, जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों जो अक़लियती पाकिस्तानी हैं, बल्कि जो नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी, गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, उनकी तरफ जाना चाहिए था। उनको वो पोज़ीशंस मिलनी चाहिए थी, मगर उनको जो उनकी ज़्यादातर जो 2 2.4% जो उनकी ज जिस जो जॉब्स उनको मिले हैं,
وہ بھی لو پیڈ جابس ہیں اور وہ بھی پورے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کوٹا کے مطابق. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ان کی کیمپین ہے جو کہ اسپیشلی ویکنٹ سیٹس کی، کیونکہ ایک بہت بڑا جو ڈسکرمنیشن کا طریقہ ہے اور ان کو ایکسکلوڈ کرنے کا طریقہ ہے اقلیتی ان پاکستانیوں کو جن کا میجورٹی مذہب سے تعلق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو ایک تو ان کی فائنینشیل ایکسکلوژن ہے. تو وہ ایک اچھی چیز ہے، مگر اس کے علاوہ پاکستان میں جو ہم نے پشاور میں جو واقعہ دیکھا ہے 30 جنوری کو ہی، وہ مہینہ ختم ہو رہا تھا اور یہ ہوا ہے، وہ جو 2 پریسٹ جو ہیں ان کے اوپر ایک ٹارگیٹڈ ہیٹ اٹیک ہوا ہے، جس میں پاسٹر ولیم سراج جن کا تعلق چرچ آف پاکستان پشاور ڈائسیس سے ہے، ان کی جو ہے وہ وفات ہو گئی. اور اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ جو ریورنڈ پیٹرک تھے وہ جو ہے وہ سروائیو کر گئے ہیں، شکر ہے. مگر جو اور وہ سنڈے میس کو اپنے آل سینٹس چرچ سے واپس جا رہے تھے. وہ جو جن کی وفات ہوئی ہے وہ اسسٹنٹ پریسٹ تھے. اور امیجن کریں کہ سنڈے کا ایک میس ہے، وہ کرسچن جو لوگ ہیں پاکستان میں اور کہیں اور بھی ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کی ایک کمیونٹی بھی اور مذہبی بھی وہ ایک ایسے ہی ہے جیسے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہی تو، جیسے لوگ مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں اس طرح سے لوگ چرچ میں اکٹھے ہوتے ہیں اپنی عبادت کرنے کے لیے. اور سنڈے از امپورٹنٹ ڈے فار دیم. اور وہ اٹینڈ کر کے تو وہ اپنے جہاں بھی ان کی ڈیسٹینیشن تھی وہاں سے واپس جا رہے تھے اور ان کو اٹیک کیا گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف کانڈمنیشنز آئیں اور جو اسپیشل ایڈ ٹو پرائم منسٹر ہیں آنریبل ہامنی، جو کہ ایک اسلامک ہی کلیرک ہیں، تو ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے جو کہ کنٹروورشل ہے اقلیتوں کے معاملے میں، بیکاز ان کی بھی اپنی ایک کیمپین ہے ایکسکلوژنری ٹورڈز احمدی کمیونٹی. وہ جو ہے انہوں نے ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس دیے، پھر وہ پشاور گئے اور لوگوں نے چرچ کے اندر جا کے جو ہے نماز پڑھی. عجیب بات ہے، کیونکہ ایک بہت زیادہ ہم نے اس کی کرٹیسزم دیکھی کہ یہ لوگ اور ایک حد تک بہت ٹھیک بھی ہے کہ بجائے کہ اس کے مسلمان جو ہیں وہ اپنی ماسک کھولیں ان کو کمیونٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور آفر کرنے کے لیے ایک سالیڈیرٹی کہ انہی کے اسپیس میں جا کے آپ نماز پڑھیں. اگر ویل میننگ بھی ہے جیسچر تو بھی وہ صحیح اس طرح سے ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا، کیونکہ میجورٹی ہی مذہب کے لوگ جو ہے اپنی طرف سے یہ جیسچر کریں انہی کی اسپیس میں جا کر، مائنورٹی کی جو آگے ہی ایک پسی ہوئی کمیونٹی ہے مختلف طریقے سے. تو ایک تو بات یہ، مگر دوسرا یہ کہ جب کچھ واقعہ ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ جو مذمتیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ بات کرنا شروع ہوتے ہیں، کبھی وہ پری ایمپٹ نہیں ہو پاتے. اور جو یہ واقعہ ہوا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی جو باقی کرسچنز اور جو باقی مائنورٹی کمیونٹیز ہیں وہ بہت سیف فیل کرتے ہیں. پشاور ہی میں کے پی میں بہت زیادہ ہے ٹارگیٹڈ احمدی جو ہیں وہ ان کے بھی ٹارگیٹ کلنگز ہو چکی ہیں پاکستانیوں کی، مگر اس پہ اس طرح کبھی رسپانس بھی نہیں آیا. تو وہ ڈسکرمنیشن ہمارے اس میں بھی ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے کہ ہم نے کس کی بات کرنی ہے کس کی نہیں. اور جو ابھی بھی جو ہے اتنی بات اٹھائی گئی ہے کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ اسلام فوبیا کو فیڈ کرتے ہیں. تو اسلام فوبیا تو باہر کے ممالک میں ہو رہا ہے نا، اس کا تعلق پاکستان سے تو نہیں ہے کہ جو اسلام فوبیا ہو رہا ہے وہ وہاں پہ اپنی اقلیتوں کے خلاف کر رہے ہیں، باقی ملک جہاں پہ مسلمان اقلیت میں ہیں، ٹھیک ہے. تو اور وہ جو ہے وہ اینٹی امیگرنٹ سینٹیمنٹ اور اینٹی ریسس اور ریسس سینٹیمنٹ ہے، ناٹ اینٹی ریسس مگر ریسس سینٹیمنٹ ہے. تو یہ بات جو ہے یہ بہت ایک عجیب سی چیز ہے کہ ابھی بھی اس انٹرنیشنل امیج کی پڑی ہوئی تھی حکومت کو. اچھا جلدی سے میں چلتی ہوں اس بات سے اب یہاں سے کہ فورس کنورژن کے کچھ واقعات بھی جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، اس کی ہم ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتے، نیکسٹ منتھ میں ہم اس کے بارے میں زیادہ بات کریں گے. مگر پھر ہندو لڑکیوں کے فورس کنورژن کے واقعات اس مہینے بھی رپورٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ جبری گمشدگیاں جو ہوئی ہیں اس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پشاور کے جو لاہور میں جب بومبنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد ابھی ریسنٹلی اس کے بعد کیا ہوا کہ مختلف جو کچھ تو بلوچ اسٹوڈنٹس اٹھائے گئے یہاں کچھ 24-48 گھنٹے سے زیادہ کے لیے، اور ایک کریک ڈاؤن ہوا اس میں جو پشتون ہیں ان کو اٹھایا گیا ہے. اور اس وقت بھی 4 جو ہیں پشتون ایسے لڑکے جو لاہور سے وہ جو ہیں مسنگ ہے ینگ بوائز، اور وہ جو تھے وہ کچھ جو ہیں وہ 2 کا تو تعلق کم از کم جو ہے وہ بلوچستان سے ہے کیونکہ وہاں پہ بھی پشتون کمیونٹی ہے. تو دیٹس ریئلی ورینگ. اس کے علاوہ یہ کہ اس وقت سرروگا میں ایک کچھ عرصہ پہلے ایک بلاسٹ ہوا تھا جس کے رزلٹ میں وہاں سے ان علاقوں سے
پھر ایک کریک ڈاؤن ہوا اور 12 لوگوں کو جو پشتون ہیں ان کو اٹھایا گیا، اور اس میں سے کم از کم 6 ابھی بھی جو ہیں ان کی ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا. تو عورتیں ہیں، خواتین جو جند اللہ میں آرمی فورٹ کے باہر بیٹھ کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جن ہمارے مردوں کو آپ نے اٹھایا ہے پلیز ان کو کورٹ میں لے کے آئیں، اور ان کو سویلین کورٹ میں پراپرلی ان کو جو ہے اکارڈنگ ٹو دا لا ان کو ٹریٹ کریں، یہ نہیں کہ ان کو اٹھا کے پھر غائب کر دیں. پھر سندھ سے ایک ایڈوکیٹ اور ایک ینگ لائر ہیں، ان کو بھی اٹھایا تھا، وہ 6 دن کے لیے لاپتہ تھے، وہ پتہ چلا ہے آج ہی آ گئے رحمت پتافی. تو یہ مختلف جو واقعات ہیں، یہ آف کورس اس کے اندر ایک ڈسکریمنیٹری ایلیمنٹ ہے، اور وہ یہ کہ جب کچھ ہوتا ہے تو ایک کریک ڈاؤن ہوتی ہے، اور جو پنجاب میں یا کہیں اور اس میں جو مختلف دوسری ایتھنیسٹیز کے لوگ ہیں جو کہ چھوٹا گروپ ہے میجورٹیرین ایتھنیسٹی کے مقابلے میں، ان کو جو ہے ایک کریک ڈاؤن میں ان کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ ایسے واقعات ہیں جو اس دفعہ ہم اس کو سب چیزوں کو اس طرح سے کور نہیں کر سکے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، بیکاز وی ڈونٹ ہیو انف ٹائم، بٹ ویل کیپ ہائی لائٹنگ specific things in specific months. Magar hope that you will keep watching this segment. Thank you for watching Naya Daur. Khuda Hafiz.